یہی دعوت اہل حدیث ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے اسلاف ساری زندگی دیتے رہے اور انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے اسی ولولے کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ہمہمے کے ساتھ، اسی دندنے کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میدان عمل میں اتر چکی ہے، اور انشاءاللہ ہماری منزل لاہور نہیں، ہماری منزل شیخو پورا نہیں، ہماری منزل گجرانوالہ نہیں، ہماری منزل وزیر آباد نہیں، ہماری منزل گجرات نہیں، کھاریا نہیں، انشاءاللہ شہید بابا کے الفاظ میں وہ دن دور نہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم اگر لہرائے گا تو کال اللہ کا لہرائے گا اور کال رسول کا لہرائے گا۔ تو اب میں دعوت سخن دوں گا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے جانشین حضرت مولانا علامہ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آج یہاں شیخوپورہ میں برادر محترم جناب قاری عبدالرحمن شیخوپوری صاحب کی دعوت پر خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اور آپ لوگ یقیناً لائق تحسین ہیں کہ جو رات کے اس پہر بھی موسم کی شدت کے باوجود اہل حدیث کی دعوت کو سننے کے لیے بڑے چاق و چبند ہو کر اور چست و توانا ہو کر بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دعوت اہل حدیث کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں میں آپ کو زیادہ ابتلا میں مبتلا نہیں کروں گا، چند گزارشات کو پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعوت اہل حدیث اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ برادر محترم اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر آپ سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے کہ اہل حدیث کی دعوت اتنی پرانی کہ جتنی اسلامی تاریخ پرانی ہے۔ بجا فرما رہے تھے، اور میرے ذہن میں ان کی بات کو سنتے ہوئے یہ بات آ رہی تھی کہ دعوت اہل حدیث تو در حقیقت اتنی پرانی ہے کہ جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، ساری اہل حدیث کی دعوت کو لے کر آئے اور اس بات کا درس دیا کہ اللہ کے سوا اللہ کی توحید کو اس دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کیا، اور آخری پیغمبر آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جب آئے تو آپ نے اس بات کو بیان کر دیا۔ آسمان کی بلندیوں سے ندا آئی، آقائے کائنات کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت اس بات کی ندا دے رہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ پیارے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول لے آئے، ایک ہی دعوت کو لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی پوجا کیا گیا۔ اور دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے، اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت یہی ہے کہ جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی۔ اور یہ دعوت اسی لیے میں کہہ رہا اتنی پرانی کہ جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے، اور جانتے ہو اس بات کو
شیخو پورا کے رہنے والوں، یہ دعوت توحید، یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ دعوت ہے کہ جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ یہی وہ دعوت ہے کہ جس کی بنیاد پر کل آپ کا اور میرا نامہ اعمال تولا جانے والا ہے، اور یہی وہ دعوت ہے کہ جس کی بدولت ہم جہنم میں اللہ نہ کرے اور جنت میں جانے والے ہیں، اور یہی وہ دعوت ہے، اس بات کو اپنے اذہان میں بٹھا کے جائیے گا، یہی وہ دعوت ہے کہ جس کے بارے میں آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ایک آنے والا آیا، میرے پاس اس آپشن کو لے کے آیا کہ یا آپ اس بات کو چن لیجئے کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں بھیج دیا جائے، یا آپ قیامت کے دن شفاعت کے حق کو چن لیجئے۔ تو آقائے کائنات نے ساتھیوں ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے آپ نے شفاعت کے حق کو چنا، اور آپ نے فرما دیا میری شفاعت ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان کرنے والا۔ ساتھیوں، یہ جو دعوت اہل حدیث جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے صرف تقاریر نہیں کی، صرف تحاریر نہیں لکھی، صرف تصانیف کو رقم نہیں کیا، بلکہ اسی دعوت کو دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ اور آپ جانتے ہیں شہید ملت مولانا حبیب الرحمن جزدانی رحمت اللہ علیہ جو اسی دعوت کو دیتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے آپ سے حجروں کو چھلنی کروا لیا، اپنے بیٹے انعام الرحمن کو جان بحق ہو گئے، اس کو جان کو قربان کر دیا، مگر اس بات پر مہر کو لگا دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور یہ اہل حدیث کی دعوت جس کا ہم دعویٰ کرنے والے کہ جس کا پہلا جز توحید جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا، اور یہ دعوت بڑی سیدھی سادی دعوت، بڑی آسان دعوت جس پہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں۔ یہ دعوت میرا ہر بھائی، میرا ہر بزرگ، میرا ہر نوجوان، میری ہر ماں، بیٹی اور بہن اس دعوت کو اپنی بچپن سے اپنی ماں کی گود سے سنتی چلی آ رہی ہے۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت وہ کلمہ تھا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ساتھیوں جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، جس کو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حالی لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے، حالی توحید کے نعرے کو لگا کے اگر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی دعوت کا حق سمجھنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے اس کا حق ادا کر دیا، تو پھر یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دعوت کا حق تب ادا ہوگا کہ دعوت توحید کا اعلان بھی کر رہے، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کر رہے، مگر جبین نیاز کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہر ڈھیری پر، ہر قبر پر، ہر آستانے پر، ہر گدی پر، ہر خانقاہ پر اپنی جبین نیاز کو ساتھ ساتھ جھکا بھی رہے۔ یہ کیسی دعوت توحید ہے؟ یہ کیسی دعوت اہل حدیث کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ڈھیری، ہر قبر، ہر خانقاہ، ہر مزار پر اپنے ماتھے کو بھی ٹیکا ہو۔ اللہ کی قسم، دعوت اہل حدیث جس کا پہلا جز توحید ہے، اس کا حق تب ادا ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کرو گے کہ روزی دینے والا وہ تنہا اللہ ہے، حاجات کو پورا کرنے والا وہ تنہا اللہ، اولاد کو دینے والا وہ تنہا اللہ، مشکلات کو دور کرنے والا وہ تنہا اللہ ہے، علی کل شیء قدیر وہ تنہا اللہ۔ آپ نے توحید کو کیا معمولی سمجھ لیا؟ آپ نے سمجھا کہ جو رٹے رٹائے اور پکے پکائے جو ورد ہم نے اپنی ماں کی گود میں سنے ان کو زبان سے ادا کر دے تو کیا اس کا حق ادا ہوگا؟
ساتھیو آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کل قیامت کے دن ساری امتوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا. اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے رجسٹروں کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا. 99 کے قریب رجسٹر ہوں گے جو اس کے نامہ اعمال کے اس کے سامنے کھولے جائیں گے اور اس سے استفسار کو کیا جائے گا. ان رجسٹروں کے اوپر اپنے نامہ اعمال کو دیکھ اور اگر تیرے پاس کوئی عذر ہے, کوئی دلیل ہے اس کے مقابلے میں تو پیش کر. وہ شخص ان رجسٹروں کی جانب دیکھے. اور ساتھیوں یہاں پر میں خاص طور پر آپ کو یہ بات بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا سٹیج لگا ہوا. ہم لوگوں کو قصے, کہانیاں, کہاوتیں, بد گھڑت روایتیں سنانے کے لیے نہیں آتے. جتنے بھی خطبہ مجھ سے قبل آئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے اسٹیج کا درجہ امتیاز ہے. انہوں نے جو بھی بات کی یا قال اللہ سے بات کی یا قال رسول سے بات کی. اور میں بھی ناچیز آپ کے سامنے جو گفتگو رکھ رہا اللہ کے فضل و کرم سے یا رب کے قرآن سے بات کو کروں گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بات کو کروں گا. آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا وہ شخص ان رجسٹروں کی مانند اپنی نظر کو دوڑائے گا, پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو جھکائے گا کہ آج میرے سارے نامہ اعمال, میرے سارے سیاہ کرتوت, میری بدکاریاں, میری خطائیں, میری برائیاں میرے سامنے موجود ہیں. اپنے سر کو جھکائے گا, کہے گا آج کے دن میرے پاس ان کے مقابلے میں کوئی دلیل, کوئی عذر نہیں. آواز آئے گی آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے نامہ اعمال سے ایک پرچی کو نکالا جائے گا. اس پرچی کے اوپر آقائے کائنات نے ارشاد فرما دیا لا الہ الا اللہ کے الفاظ تحریر ہوں گے. ترازو کو قائم کیا جائے گا. ایک پلڑے میں 99 رجسٹر اور دوسرے پلڑے میں وہ تنہا ہلکی سی پرچی جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا. آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا وہ 99 رجسٹر ہلکے اور تنہا پرچی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس شخص کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا. ساتھیو یہ وہ توحید ہے, یہ وہ دعوت اہل حدیث ہے کہ جس کو اللہ کے فضل و کرم سے برکتی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج سے بیان کیا جائے. اور یاد رکھو اسی دعوت کا دوسرا جز وہی کلمہ جسے ہم نے اپنی ماں کی گودوں سے سنا. وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے محمد الرسول اللہ کا حق ادا ہو جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے کائنات کی سواری کے پیچھے موجود. آقائے کائنات نے حضرت معاذ کو پکارا یا معاذ. آقا میں حاضر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سواری چلتی رہی. آپ نے پھر پکارا یا معاذ. آقا میں قربان میں حاضر. سواری پھر چلتی رہی. آمینہ کے لال نے پھر پکارا یا معاذ. پھر فرما دیا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. اے معاذ جو کوئی تم میں سے جو کوئی اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, پھر اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے. ساتھیوں مگر جو بات سمجھانا مقصود ہے, جو محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کے کہنے میں جو شرط عائد کی گئی اس حدیث میں, وہ شرط کیا ہے؟ صدقا من قلبہ, سچے دل سے اس بات کا اعلان کرنے والا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ منہ سے کہتے رہو, آقائے کائنات کی عقیدت کا لاکھ اعلان کرتے رہو, آپ کی محبت کو لاکھ بیان کرتے رہو. اور ہمارے بعض دوست تو ایسے ہیں جنہوں نے آقا کی عقیدت اور محبت کے لیے ایک مہینے کو خاص کر دیا. اس ایک مہینے میں آقا کی عقیدت کے نعرے کو لگا کے, بزموں کو سجا کے,
بازاروں کو سجا کے، جھنڈیوں کو لگا کے، رنگ رلیوں کو بنا کے، ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کر کے، انڈین گانوں کی فحش دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لے کر محبت کا اعلان کرنے والے اور اہل حدیثوں پہ یہ الزام کہ یہ گستاخ رسول۔ ہم ایسی محبت کو اللہ کی قسم نہیں مانتے۔ محبت وہ ہے جو توحید میں اس بات کا اعلان ہو کہ اہل حدیث کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، اسی طرح اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ اس بات کا اعلان کرنا ہو، یہ کیسی محبت ہے کہ آقا کی محبت کا اعلان بھی کرتے ہو، آپ کی عقیدت کا دم بھی بھرتے ہو، اور آقا کی عقیدت پہ اپنے اسٹیجوں کو بھی سجاتے ہو۔ اللہ کی قسم ہم مسلکی اختلافات کو فروغ دینے کے لیے میدان عمل میں نہیں اترے ہوئے۔ یہ اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کا منشور ہے، دستور ہے۔ ہم بین المسالک ہمانگی کو فروغ دینے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے۔ ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، مگر بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ دعوت اہل حدیث کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا ہے کہ آقا کی عقیدت پہ بزموں کو سجا کے، آقا کی عقیدت پہ محفلوں کو بپا کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آقا کی عقیدت کا حق ادا ہو۔ اللہ کی قسم آقا کی عقیدت کا حق ادا نہیں ہوا۔ آقا کی عقیدت کا، آپ کی محبت کا حق تب ادا ہوگا جب اس نعرے کو لگاؤ گے، اس بات کو بیان کرو گے۔ یہ کیسی محبت ہے اسماعیل عتیق بھائی، یہ کیسی محبت کہ آقا کی عقیدت کا بھی نام لیتے ہیں، آقا کی محبت کا نام بھی لیتے ہیں۔ جب آقا کی حدیث کی بات آ جاتی ہے، آپ کے حکم کی بات آ جاتی ہے، آپ کے فرمان کی بات آ جاتی ہے، پھر یہ چونکے چناکے اور اگرچہ مگرچہ گو بگو اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی محبت؟ یاد رکھو، اللہ کی قسم ہم ایسی محبت کو تسلیم نہیں کرتے۔ محبت تب پوری ہوگی، تب اکمل ہوگی، تب پوری ہوگی کہ جب اس بات کا اعلان کرو گے کہ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ حدیث کا انکار نہیں کرتے، حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ جب آقا کی حدیث آ جاتی ہے پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جی آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح ستہ میں بھی موجود ہے، وہ لیکن جی چونکہ چنانکہ وہ ہمارا جو مولوی ہے وہ اس مسئلے میں، مسئلہ رفیع الدین میں، سیدھے پہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں، آمین کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں، خوشی کے مسئلے میں، غمی کے مسئلے میں، معیشت کے، معاشرت کے، سیاست کے مسئلے میں، وہ جی آقا کی حدیث تو آپ کہہ رہے ٹھیک ہے، وہ میرا مولوی وہ یہ کہتا ہے، میرے خطیب کی خطابت یہ کہتی ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے۔ دعوت اہل حدیث کو سمجھ کے جانا، دعوت اہل حدیث تب ہوگی پوری کہ جب اس بات کا اعلان کرنا ہوگا آقا کی عقیدت کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کے احترام کے ساتھ اس بات کو اعلان کرو کہ اللہ کی قسم کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے مولوی بھی غلطی کھائے، میرا خطیب بھی غلطی کھائے، تیرا مفتی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، عالم بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ تیرا مولوی، تیرا خطیب، تیرا مفتی، اس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت اتری، کس قدر بے شرمی سے، بے حیائی سے آپ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا کے نام پر جھومنے والے، یہ آقا کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور پھر جب آقا کی بات آتی ہے پھر یہ گھوم جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت؟
دعوت اہل حدیث کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ دعوت ہے جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ جو ساری زندگی دعوت اہل حدیث کو دیتے رہے اور دعوت اہل حدیث کے علم کو تھامے ہوئے نہ صرف تقاریر کی، نہ صرف تحاریر کو لکھا، بلکہ اپنی طور پر جام شہادت کو نوش کیا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ وہ دعوت ہے جس کو دیتے ہوئے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے زندگی میں صعوبتوں کو برداشت کیا، داڑھی پر حملے کو برداشت کیا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. اور آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم سے علامہ حبیب الرحمن جزدانی، علامہ احسان الہی ظہیر، حافظ عبداللہ شیخ پوری کے بیٹے اسی دعوت اہل حدیث کو اپنے دلوں میں تھمائے ہوئے، اپنے دلوں میں سمائے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں اتر چکے ہیں. اور انشاءاللہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں دعوت اہل حدیث کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ آج جو اسٹیج سجا ہوا، اس بات کو ذرا سمجھ کے جانا ہے کہ عبد الرحمن شیخ پوری نے حافظ عبداللہ شیخ پوری کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے لگایا ہوا. کیا ہم نے یہ اسٹیج حبیب الرحمن جزدانی کی رفعت کو بیان کرنے کے لیے لگایا ہوا؟ یہاں علامہ احسان الہی ظہیر کی منقبت کو بیان کر رہے ہیں. اور یاد رکھو ہماری دعوت وہی جو ہمارے اسلاف دیتے رہے. ہم کائنات کے باسیوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے. یہ ہمارا درہ امتیاز ہے. ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہی دعوت اہل حدیث جو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میرے احباب، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا آقا کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا. پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ پورا میں آئے ہوئے لوگوں، اہل حدیثوں، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث اس کے سر کا مالک عرش کا خدا، اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ. جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت میں دھڑک نہیں سکتا. کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا. ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا. کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے. ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. کوئی ہمارے آقا جیسا ہو تو لا کے دکھاؤ تو صحیح، کوئی آقا کی جیسی ہستی کو سامنے لاؤ تو صحیح. آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنے چہروں کو کسی دوسری جانب پھیر. اللہ کی قسم ہم نے اس چہرے کو دیکھا کہ مجھے حسان بن ثابت کی وہ بات کہاں پہ یاد آئی. وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آقا آپ اتنے حسین کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں.
ایسا معلوم ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اور اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا۔ اب ایسے چہرے کو چھوڑ کے ہم کسی دوسری جانب دیں۔ ساتھیوں یاد رکھو جس طرح توحید اتنی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے، یاد رکھو آقا کی رسالت بھی اتنی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ آئیے دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ابھی اللہ نے سورج چاند ستارے کو منور نہیں کیا، یہ کائنات تخلیق میں نہیں آئی، اس کائنات کے وجود سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے قبل عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا، مگر سن لو یاد رکھو۔ پھر اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آمنہ کے لال آ جائیں، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ آمنہ کے لال کے آ جانے کے بعد کوئی کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو اپنی بات کو کرے گا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے۔ اور یاد رکھو اللہ کی قسم کہ دعوت اہل حدیث اتنی سچی پکی دعوت کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے کام آنے والی دعوت۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرما رہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور آؤ ذرا اس حدیث کا مطلب کسی صحابی کی زبان سے نہیں، کسی تابعی کی زبان سے نہیں، کسی محدث کی زبان سے نہیں، کسی مفسر کی زبان سے نہیں بتاتا، آقائے کائنات کی خود لسان مبارک بات سے اس آیت کی تفسیر کو سمجھ لینا، دعوت اہل حدیث کو سمجھ لینا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کذالک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہمارے مرنے کے بعد ہر مسلمان سے قبر میں سوال ہونے والا، اور آج ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم ثبتھا وثبتہ بالقول الثابت۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب قبر میں سوال کیا جائے گا اور جو کوئی یہ دعوت، یہ جو کوئی اس بات کی گواہی دے گا، کس بات کی؟ توحید کی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دے گا میری رسالت کی، میری سنت کی، اہل حدیث کی دعوت کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی بات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ ساتھیوں یاد رکھو یہی دعوت اہل حدیث ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے اسلاف ساری زندگی دیتے رہے اور انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے اسی ولولے کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ہمہمے کے ساتھ، اسی دندنے کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میدان عمل میں اتر چکی ہے، اور انشاءاللہ ہماری منزل لاہور نہیں، ہماری منزل شیخو پورا نہیں، ہماری منزل گجرانوالہ نہیں، ہماری منزل وزیر آباد نہیں، ہماری منزل گجرات نہیں، کھاریا نہیں، انشاءاللہ شہید بابا کے الفاظ میں وہ دن دور نہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم اگر لہرائے گا تو کال اللہ کا لہرائے گا اور کال رسول کا لہرائے گا۔ کال اللہ اور کال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو۔ ذرا شیخو پورا میں آئے ہوئے لوگوں، بات ختم کی طرف چل رہی، ذرا زندگیوں کا ثبوت دو۔ آپ کے امیر شہر کے بھائی حافظ عبد الرحمن شیخو پوری کال اللہ کے لیے، کال رسول کے لیے باہر آنے کا کہے، باہر آنے کے لیے تیار ہو۔ ختم نبوت کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہو، دفاع صحابہ کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہو، ابو بکر کی صداقت کے علم کو لہرانے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، حیدر کی جرأت کا
تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، امیر معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ پھر مسجد میں ایک عہد آپ نے کیا، ایک عہد ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے، روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔